غوری سٹریٹ، سبزی منڈی، سمندری روڈ میں مدنی برادران چودھری فرحان عدیل غوری مدنی، فیصل شہباز گجر مدنی، محمد عامر غوری مدنی، ملک محمد عمیر، سیٹھ محمد کاشف، عمران، محمد زاہد رفیق، حاجی محمد رزاق، محمد طلحہ عباس کھوکھر کی میزبانی میں ذکر شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خصوصی محفل پاک کا انعقاد ہوا، جس میں ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ اتحاد ملت اسلامیہ کے امیر علامہ محمد ریاض کھرل نے بطور مہمان اعزاز شرکت کی۔ محفل پاک سے خطاب کرتے ہوئے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے کہا کہ فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کرنے کے لیے مصنفین، شعراء اور خطباء کے پاس شایان شان الفاظ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا کو حکمرانی کی لڑائی کہنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ امام علی مقام چاہتے تو مدینہ میں بہت بڑی ریاست قائم کر سکتے تھے۔ انہوں نے حق اور سچ کی لڑائی لڑی اور اسلام کی سربلندی تا قیامت قائم و دائم کر دی، جن سے میرے نبی نے ہر وہ چیز دور کر دی جو کہیں جا کے انسان میں گڑبڑ کرتی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ اعلیٰ سیدی اعلیٰ حضرت مجددین و ملت شاہ مرزا خان شاہنشاہ بریلوی ایسے نہ بول پڑے، یہ وہی آیت کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دل بند، سیدہ طیبہ طاہرہ کے نور عین، حضرت امام حسن کے برادر کریم حضرت حسین علیہ السلام کو نہ کسی بادشاہت کی طلب تھی، نہ کسی عہدے کی طلب تھی۔ خدا کی قسم بعد الانبیاء اس وقت اگر کوئی آل نبی میں موجود تھا سردار تو سیدنا حسین تھے۔ نبی کے گھرانے میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا شخص، کوئی ہستی موجود تھی کائنات میں تو میرے اور تیرے آقا کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اگر انہیں ضرورت ہوتی بادشاہت کی، انہیں ضرورت ہوتی امارت کی، میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، تو وہ مدینے میں اعلان فرما دیتے، آؤ لوگوں میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، دنیا کا کوئی انسان نبی کے نواسے کو انکار کر سکتا تھا؟ بولو یار خدا کے واسطے۔ تو اس حسین نے مدینہ منورہ سے جو کوچ کیا تھا، ہجرت فرمائی تھی، وہ اپنی مرضی نہ تھی، وہ منشاء خدا تھی، وہ رب کا حکم تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن جب حضرت حسین سیدہ ام فضل کے پاس دے دیے، ایک دن رسالت مآب علیہ السلام ایک طرف اپنے شہزادے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے فرزند ارجمند، دوسری طرف میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پاک نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور کہاں گئے ہیں؟ جناب سیدہ ام فضل کے گھر میں۔ تو کیا ہوا؟ جبریل امی آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبریل امی آ گئے۔ سیدنا حسین ان کے گھر کھیلا کرتے تھے، میرے نبی نے بھی اٹھایا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدہ ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے لخت جگر، آپ کے فرزند اور جمن جناب سیدنا ابراہیم ہیں، دوسری طرف میں نے آپ کے پہلو میں حضرت حسین کو دیا ہے اور آپ کی چشمان مبارک سے یہ نور کے موتی آنسوؤں کی شکل میں آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ جب نواسے کو کوئی نانا پکڑتا ہے تو خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں چاچی خوشی تو ہے، لیکن ابھی ابھی جبریل امی آئے، یہ حسین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، ابھی ابھی جبریل امی آئے ہیں اور مجھے آ کے رب کا پیغام دیا ہے، سلام دیا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے اے محبوب ان دونوں شہزادوں میں سے
بات غور سے سن یار، ان دونوں شہزادوں میں سے آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں. بات یار غور نہ سن نبی دی شان، ہم اختیار دیتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں کو لیں گے، نہیں، ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. دونوں میں سے ہم آپ کے پاس ایک کو رہنے دیں گے، ایک کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے. یہ رب کا پیغام لے کے سیدنا جبریل امی آئے. اب میری بات غور سے سنو. مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تو اللہ سے کیا کہا؟ اب رسول اکرم نے کہا میری بات غور سے سن. آج بھی بیٹیوں کے گھر میں جب کبھی غم آتا ہے تو باپ کو پوچھ کے دیکھو، جس کی بیٹیاں ہو، خدا کی قسم باپ اپنا تن من دھن تو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی اپنی بہن کو آنسو نہیں دیکھ سکتا. یہ خدا کے رسول کی سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل ہاں میں اپنی رب کی رضا پہ راضی ہوں، میرے بیٹے ابراہیم کو لے لے، میرے حسین کو نہ لے، کیونکہ میری بیٹی کو دود نہ اجڑے، میری بیٹی کی کھوج نہ اجڑے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، 2 یا 3 دن گزرے تو میرے نبی کے پیارے فرزند سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. تو اس کے بعد جب سیدنا حسین آتے تو میرے نبی کریم فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے، حضرت حسین کو کہتے آؤ آؤ مرحبا مرحبا، اے میرے پیارے بیٹے آؤ آؤ، جیسے ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. حضور نے فرمایا آؤ آؤ، تم وہ ہو جس پہ ہم نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا جب میرے امام نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور خطبہ دیا. خطبے میں فرمایا اے لوگو، یزیدی فوج کو مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا اے ابن زیاد کی فوج، عمر بن سعد کے ساتھیوں، اللہ کے خوف سے ڈرو. میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے اپنے کانوں پہ سوار کیا ہے. میں وہ ہوں جو خاتون جنت کا رخت جگر ہوں. میں وہ ہوں جو مولا کائنات کا فرزند ارجمند ہوں. میں وہ ہوں جو حسن مجتبیٰ کا اخی کریم ہوں. آپ نے یہ فرمایا واللہ مجھے خدا کی جاتا قسم، اس وقت میرے سوا کائنات کے اندر نبی کا اور کوئی نواسا نہیں. جانتا ہوں کہ تم مجھے شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو. لیکن ان کے اندر نہ حیا تھا، ان کے اندر ہوس تھی، طلب عہدہ تھا. ان کو مراعات کی ضرورت تھی کہ ہم جب امام عالی مقام کو شہید کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا یہ ملے گا. وہ لعنت کی توق لینے کے لیے الغرض میرے پیارے بھائیوں، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا جب میرے امام نے خطبہ دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے جب اللہ کا خوف نہ کھایا تو انہی میں سے ایک سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے، جب انہوں نے دیکھا عمر بن سعد کو کہا، خولی بن یزید کو کہا، شمر لائن کو کہا، سنان بن انس کو کہا ارے خبیثو، تمہیں نبی کا نواسا ہی ملا ہے شہید کرنے کو. میں تمہارے ارادوں کو نہ جانتا تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی حسین کو یہاں روکتا نہ. اسی وقت اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام کی بارگاہ میں آ گئے. اے ابن رسول اللہ، کیا مجھے معافی ہو سکتی ہے؟ اب سن حسین کی اختیار کی بات، کیونکہ آج فضائل بیان کرنے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا اے حر، تو دنیا میں بھی حر تھا، آخرت میں بھی حر رہے گا. آج بات تو بتاؤ، پھر کربلا میں سب سے پہلا شہید امام کی طرف سے حضرت حر. میرے پیارے بھائیوں، امام کے اختیار کی بات ہے. ایک کتے نے، ایک شکیم انسان جو تھا، اس نے امام علی مقام کے بارے میں بکواس کی. پانی کے بارے میں میری بات غور سے سن، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس نے میرے امام کی شان میں گستاخی کی. پیاس کے بارے میں تو میرے امام نے فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پانی نہ پینے سے نہ میرے اہل کو پڑے گا، لیکن تو عطشان مرے گا، تو
प्यासा मरेगा। और फिर वही हुआ, चंद लम्हों के बाद उसने कहना शुरू कर दिया, अल अतश, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो, पानी दो। मेरी बात गौर से सुनो, घड़े के घड़े फैला दिए, लेकिन वो इसी तरह जबान कुत्ते की तरह बाहर आ गई और मर गया, लेकिन उसकी प्यास नहीं लगी। कबल अज़ीं अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल ने अपने खिताब में शान शहदाए करबला और अज़मत अहले बैत अतहार के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार रुफ़क़ा की कुर्बानी हमारे लिए रोशनी का वो मीनार है कि जिससे इसार व कुर्बानी के साथ साथ इस्लाह मुआशरा और इस्लाह आलम के समरात मिलते हैं। इस मौका पर मारूफ सना ख़ानान ने हदिया अकीदत बहजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब बहजूर इमाम आली मकाम पेश किए, जिससे हाज़रीन में वजदानी कैफियत तारी रही। मुल्क व मिल्लत के इस्तेहकाम, सलामती और अमन व अमान के लिए पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने खुसूसी दुआ की। मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज़, फैसलाबाद।